جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب۔ امبیسڈر صاحب پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری رہے ہیں، اور اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ چیمہ صاحب، گڈ ٹو ٹاک ٹو یو۔ تھینک یو سر۔ امبیسڈر صاحب، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری گوا بھارت میں تھے، اور ایس سی او کی جو کانفرنس ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے فارن منسٹرز کی، اور ابھی میڈیا وغیرہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایز اے فارمر ڈپلومیٹ، ایز اے فارمر فارن سیکرٹری، بینگ ہائیسٹ آفس ان دا فارن آفس، آپ نے وہاں سرو کیا ہے، اور بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز کو بہت آپ قریبی دیکھتے ہیں، اور یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر مودی لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے تو یو ور دا ون ہو ریسیوڈ ہم ان لاہور۔ تو امبیسڈر صاحب، آپ بلاول صاحب کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ون، اور سیکنڈلی انڈین پرسپیکٹو سے، جیسے ڈاکٹر جے شنکر ملے، سو وٹ از این اوور ویو، کیونکہ آپ سب کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سو کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینس، اور اس وزٹ کو اس میں انالائز کیجیے پلیز۔ جی میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب نے ایس سی او کی منسٹیریل میٹنگ میں گوا میں جانے کا جو فیصلہ کیا وہ ایک درست اور دانشمندانہ اقدام تھا۔ کچھ ہلکے اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میں کسی قسم کی بھی میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے۔ ایس سی او ایک ابھرتی ہوئی تنظیم ہے جس کے اندر چین، روس اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا وہاں نہ جانا یا کسی لوئر لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کی ایس سی او کے ساتھ وابستگی کو کمزور کر دیتا۔ اس وجہ سے ہمارے وزیر خارجہ نے درست قدم لیا۔ یہ جس طرح میں نے کہا کہ کثیر الجہتی ملٹی لیٹرل دورہ تھا، اس میں دو طرفہ دورہ نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس بات سے بالکل کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، کل کو پاکستان میں بھی ہوگی کانفرنس۔ تو یہ تو روٹیشن سے ہوتی ہے۔ پاکستان کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات آج کل کوئی صحیح نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہندوستان کی طرف سے ایک بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے پاکستان ان سے دو طرفہ ملاقات کے لیے نہ پاکستان نے درخواست کی، نہ انہوں نے کوئی قدم لیا۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال تھا اور ہے کہ پاکستان نے کی طرف سے تو یقیناً پہل نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ میزبان ہیں، یہ ان کو پہل کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر انہوں نے ایک بنیادی آداب کا مظاہرہ نہیں کیا اور ملاقات نہیں کہی، تو آپ بالکل بے غم ہو جائے، مت کیجیے ملاقات۔ پاکستان کی اپنی ایک عزت ہے، اور اس عزت کے حوالے سے ہمیں جو اگر اگلا رکھ رکھاؤ نہیں رکھتا تو ہم کم از کم اس طرح نظر نہ آئے کہ جیسے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جس دن ان کی وہ تھوڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے رویے میں یہ لچک آئے گی کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، تو وہ خود بخود دو طرفہ بنیادوں پر کوئی ملاقات کا بندوبست ہو جائے گا۔ فی الحال میرے خیال میں ایس سی او کے حوالے سے وزیر خارجہ صاحب کا وہاں جانا، ملاقات کرنا، ایک ڈگنیفائڈ انداز میں شریک ہونا، ایک اچھی سٹیٹمنٹ دینا، میں نے بھی پڑھی ساری سٹیٹمنٹ، یہ ایک اچھا احسن اقدام ہوا۔ جی بالکل۔ اچھا امبیسڈر صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر نے مجھے کبھی بھی محسوس نہیں کرایا ایس سی او میں کہ ہمارے بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو ایس سی او بھی اچھا ڈیلیور نہیں کرے گی۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں، اور انہوں نے تعریف بھی کی ہے ڈاکٹر جے شنکر کی کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز ایز اے ہوسٹ آف ایس سی او ان گوا بڑے اچھے طریقے سے فلفل کی ہیں۔ سو آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوئی، تو بلاول صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ انہوں نے تھوڑا منٹ پہلے ہی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے گوا میں، تو دس از واٹ پاکستانی میڈیا جو وہاں پہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔
देखिए, इसमें कोई हरज नहीं है जो उन्होंने ये कहा, और उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त मेजबान है। जिस तरह मैं आपको अगर अपने घर बुलाऊं दावत पे, आप आए, तो आप मुझे देखेंगे कि सबसे अच्छी जगह मैं आपको दूंगा, और सबसे आखिर पे मैं खुद चीजें लूंगा, क्योंकि मैं मेजबान हूँ। तो मेजबान के हवाले से हिंदुस्तान को ये कर्सी तो करनी थी सबके लिए। दूसरा, कोई भी मेजबान मुल्क ये यही चाहता कि उनके जो इवेंट होस्ट कर रहे हैं उसमें बदमजगी पैदा हो जाए। अगर वो कोई इस तरह की बदतमीजी का मुजाहिरा करते तो यकीनन पाकिस्तान भी जवाब देता। जिस तरह न्यूयॉर्क में उन्होंने एक गैर मुतलका किस्म की बात की तो उसका जवाब उन्होंने पा लिया। तो वो फिर उनका अपना जो इवेंट है वो खराब होने का खदशा था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर उसको माहौल को तलखी में नहीं बदला तो उन्होंने अपने साथ फेवर किया। हमारे साथ तो क्या फेवर करनी थी, अपने साथ फेवर की है। लेकिन वजीर खारजा का बड़ा दिल करके ये कहना कि कोई मसला नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। हमें तलखियां हिंदुस्तान के साथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अम्बेसडर साहब ये भी बताइएगा कि इस हवाले से ये जो एसईओ का प्लेटफ़ॉर्म है, आपको नहीं लगता कि इसका एजेंडा जो है, वो बड़ा छोटा है? टेररिज़्म, सिक्योरिटी और इन चीज़ों में इसका एजेंडा को थोड़ा-सा बड़ा करने की ज़रूरत है, जिसमें पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जो नए मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, उसमें वो शामिल करने चाहिए। और दूसरा ये भी बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यूएई, ईरान वगैरह और मालदीव्स को भी शामिल किया जा रहा है ब्लॉक में। सो हाउ डू यू सी दिस कि एक तो एजेंडा बड़ा हो एंड प्लस नई जो इंक्लूजन है, इसको पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो सकता है? है। अगर आपने मेरा आर्टिकल शंघाई स्पिरिट डॉन में पब्लिश हुआ इस मौजू पर तो उसको देखा हो, तो मैंने ये उसमें मुशाहिदा अपना दर्ज किया है कि शुरू शुरू में तो ये तंजीम सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इनका एजेंडा फैल रहा है। और उसका सबूत समरकंद की जो समिट आखिरी हुई उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में, उसका जो डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ें तो उसका गालब हिस्सा रीजनल कनेक्टिविटी की बात करता है, इंफॉर्मेशन एज की बात करता है, डिजिटलाइजेशन की बात करता है। और तो और उन्होंने ये तक उसमें इंदिया दिया कि हम अगर अपनी बाहमी तजारत अपनी ही करेंसीज में करें तो ये शायद अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी किस्म का वो समरकंद डिक्लेरेशन था, और हिंदुस्तान को भी चाहिए कि ये सिर्फ ये दो चार मौजूआत जो जिसमें वो घिरे हुए हैं उसको तब्दील करके जब अपनी वो जुलाई में सबमिट करेंगे तो उसको उसी ब्रॉडर एजेंडा पे लेकर जाएं जो समरकंद में तय हो गई थी डायरेक्शन। उसी में हम सब की कामयाबी है, खित्ते को भी उसी में खुशहाली के नए चश्मे मिलेंगे। तो मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ कि जो एजेंडा है उसको बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के दूसरे ममालिक, खसूसन खित्ते के जो ममालिक हैं, उनमें अब दोबारा ये एक शौक पैदा हो रहा है कि इस खित्ते की इस उभरती हुई तंजीम के साथ रवाबत कायम किए जाएं। ईरान तो तकरीबन अपना एक्सेशन प्रोसेस मुकम्मल कर चुका है और जल्दी मेंबर बन जाएगा, बेलोरशिया भी बन जाएगा। लेकिन और बहुत सारे ममालिक हैं जो डायलॉग पार्टनर हैं या स्पेशल गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ उनमें अरब ममालिक भी हैं। तो मुझे ऐसे तासुर मिल रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तंजीम की अहमियत और बढ़ जाएगी। और जब से आपने देखा है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है मिडल ईस्ट में, उसमें मिडल ईस्ट के लोगों की दिलचस्पी जो है वो अब जरा कम हो गई है, वो चीन का रुख कर रहे हैं, वो अपने इक्तसादी मामला सीधे करना चाहते हैं। तो उसके बाद तो और भी ज़रूरी हो गया है कि एससीओ की तंजीम के साथ पाकिस्तान जुड़ा रहे। बहुत रोशन ताबनाक मुस्तकबिल है इस तंजीम का, और मैं ये देख रहा हूँ आइंदा आने वाले सालों में कि इसकी मेंबरशिप भी बढ़ेगी और इसका एजेंडा भी वसी होगा। वैसे साहब, डॉक्टर जो हैं जयशंकर ने तो ये कहा, वही जो पुरानी रेटरिक है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, उन्होंने पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है नाम नहीं लिया उस मीटिंग के अंदर। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कहा है कि भाई हम जो है वो
آپ ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ کے لیے ٹیررزم کو نہ استعمال کریں. تو یہ ایک نئی ٹرم بلاول نے انٹروڈیوس کرائی جی کہ ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ کے لیے دہشت گردی کا استعمال نہ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے گو کہ آپ نے پہلے کہا کیونکہ انڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ پرانی ریٹرک میں کہیں نہ کہیں پھنس گئے دوبارہ آ کے, اور اگر انڈیا وہ بات نہ کرتا تو ان کے اوپر کویسچن آنا تھا کہ آپ نے وہ بات کیوں ٹیررزم کی نہیں کی, اور پاکستان اگر یہ کشمیر کی بات نہ کرتا تو پاکستان پہ آنا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تبدیلی کوئی نہیں آئی؟ اور اس کانفرنس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ جو دونوں فارن منسٹرز نے بات کی ہے, اس کو آپ ہسٹری کی ریپیٹیشن دیکھتے ہیں, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا ہے جس سے وہ کیا کہتے ہیں, there is a light at the end of the tunnel؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کو اپنے دو طرفہ مسائل اس تنظیم میں لا کر اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں کرنے چاہیے, اور اس کا وہ حال نہ کریں جو سارک کا ہو گیا. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہندوستان پر جو اس کی میزبانی کر رہا ہے, کہ وہ اس قسم کے اپنے دو طرفہ معاملات کو پاکستان کے ساتھ جو ان کی تعلقات میں کشیدگی ہے اس کو اس ایونٹ میں نہ لائے. اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا, بڑے سلجھے انداز سے ہم لوگوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ آپ ٹیررزم کو ویپنائز نہ کریں فار ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ. یہ ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ ہی ہے جب ہندوستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم اس وقت تک بہتر نہیں کریں گے جب تک کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ختم ہو جاتا. میں پوائنٹ سکورنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ریالٹی آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو پاکستان نے تو ایک پہلے تو گلوبل وار آن ٹیرر کا حصہ بنا, پھر ہمیں خود اپنی قیمت ادا کرنی پڑی. پاکستان میں نے بڑی مشکل سے, بڑی قربانی سے اس کلا کما کیا. پھر اس کے بعد آج کل پھر دہشت گردی کی تنظیمیں کچھ سر اٹھا رہی ہیں, پھر ہم کام کر رہے ہیں. جن تنظیموں سے لشکر طیبہ اور دوسری تنظیموں سے ہندوستان کو بہت زیادہ خطرہ تھا یا خطرہ محسوس کرتے تھے یا وہ پروجیکٹ کرتے تھے, تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی کمیٹی آ کے دیکھ گئی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی بھی آ کے دیکھ گئی ہے. پاکستانی وہ تمام تنظیمیں بین بھی کر دی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جتنا کام ٹیررزم کے دبانے کے لیے کیا ہے وہ دنیا کے بہت ہی کم ممالک ہیں جو کر سکتے ہیں. تو ایسے ریکارڈ کے ساتھ جب ہندوستان کہتا نظر آتا ہے کہ آپ کا کراس بارڈر ٹیررزم جب تک ختم نہیں ہو جاتا, تو میرا خیال ہے یہ ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہم نے صحیح جواب دیا کہ اس کو ویپنائز نہ کریں ٹیررزم کو فار ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ, کیونکہ ٹیررزم ایک مشترکہ دشمن ہے سارے ملکوں کا, ساری قوموں کا, تو اس کو مل کر ہی نمٹنا ہوگا. اچھا بھائی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ بلاول نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ہسٹری جو ہے تاریخ کے قیدی نہیں بن سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک انکریجنگ سٹیٹمنٹ ہے, اور اس سٹیٹمنٹ سے کوئی یا اس طرح کی جو پازیٹیو وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جے شنکر نے بڑے اچھے سے اپنی رسپانسبلٹیز کو ایڈریس کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اس کو سم بھارت کی ریسیپروکیٹ کرے گا, یا ایٹ لیسٹ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو بار بار وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت کے اوپر ایک اس کا پریشر آئے گا ون, اور سیکنڈلی سم ہاؤ انٹرنیشنل آڈینس جو کہ سائلنٹ ہے, انڈیا کے اوپر اس طرح کا انفلوئنس نہیں رکھتی جس طرح ماضی میں رکھتے تھے, ان کے سامنے بھی ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیں وہ آپ کو مستقبل کا راستہ دینے چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے اپنا حال اور مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے, تو اس حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ کی بات میں وزن ہے. لیکن آپ دیکھیں, دنیا صرف اصولوں پر تو نہیں چلتی ہے. دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ جیو پولیٹیکل ریالٹیز کیا ہیں. ہندوستان اس وقت ایک ایسا اپنا داخلی سیاست کا شکار ہے جس میں ہندتوا ہے, ہندو نیشنلزم ہے. اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بنانا
ان کی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنتا. اگر خواہش ہو بھی تو وہ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کی داخلی سیاست میں اس کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. جہاں تک دوسری دنیا کا تعلق ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، بین الاقوامی برادری کا، تو وہ بھی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اب تو آبادی میں سب سے بڑا ملک بھی ہو گیا ہے. اس کے ساتھ وہ تعلقات اپنے رکھنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان اور ہندوستان کے جو معاملات ہیں اس میں وہ دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ وہ ہندوستان کو پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو اقوام متحدہ کی کتابوں پر بھی ہے، اور جب ہندوستان نے فروری 2019 میں کے بعد 2 اگست میں یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ان کی ایبروگیٹ کریں آرٹیکلز کو اور اسٹیٹ ہوڈ ختم کریں، تو اس کے بعد بھی دنیا تو نہیں بولی اس کے اوپر. اور دنیا نہیں بولی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تو ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کو ترجیح دیتی ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ اصول کیا ہیں. اصول اگر دیکھے جائیں تو کشمیری اور فلسطینی کب سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، نہیں ملتا، کیونکہ دنیا اصولوں پہ تو چلتی نہیں ہے، یہ تو پاور پلے ہے. اور اس حوالے سے ہندوستان کو اس بات کا بڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پاور پلے میں ہم اس وقت امریکہ ہمیں اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی ترجیح چین کے ساتھ، چین کے خلاف گھیرا تنگ کرنا ہے، ابھرتے ہوئے چین کو روکنا ہے. اس میں ہندوستان کو اپنا حلیف امریکہ بنانا چاہتا ہے، اور کوڈ اور دوسرے کئی قسم کے جو سلسلے چل رہے ہیں اس کے ذریعے ہندوستان ایک کلیدی حیثیت امریکہ کی اسٹریٹجی میں حاصل کر چکا ہے. اب ہندوستان کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہم ایک اہمیت اختیار کر گئے ہیں، تو ایسے میں ہم کیوں پاکستان کی بات سنیں، اور بین الاقوامی برادری بھی میرا خیال ہے کچھ انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے. تو چنانچہ ہمارے لیے ایجنڈا یقیناً مشکل ہے کیونکہ پاکستان نے اصولی سیاست کی ہے، بڑے عرصے سے اصول کی بنیاد پر کشمیریوں کا ساتھ بھی دیا ہے، آج بھی دے رہا ہے اور شاید کل بھی دیتا رہے گا کیونکہ صدیوں کے ناطے ہیں ان کے ساتھ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دنیا اس وقت ایک اکھڑ ہندوستان، ایک ایروگینٹ ہندوستان کے ساتھ چل رہی ہے. کب تک چلتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہندوستان کو جلد یا بدیر ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش اسی طرح جاری رکھی تو کوئی بھی ملک اپنا جو جسے کہتے ہیں نا اپنے وجود کو بہتر طور پر ابھار نہیں سکتا جب تک اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں. ہندوستان کہتا تو ہے نیبرہڈ فرسٹ ہماری پالیسی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بتاتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے تعصبات کو اوور کم کر کے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کر سکے. لیکن بیضا صاحب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تو سفارت کار رہے ہیں، صرف وہ جسے کہتے ہیں نا امید پہ قائم رہنا، انڈیا کو اگر وہ پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو سوٹ کر رہا ہے، وہ باقی نیبرز کے ساتھ تو چل رہا ہے، وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چل رہا ہے، بھوٹان نیپال ایشوز تو ہیں ان کے، لیکن وہ چل رہا ہے. پاکستان کو تو اس نے بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے؟ تو جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ایک پالیسی ہے سوائے اس کے کہ ہم امید رکھیں؟ تو آپ کو لگتا ہے پاکستان جیسا ملک 25 کروڑ کی آبادی، 75 سال کی بھارت سے انواسٹی ود نیوکلیر ویپنز، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، بلاول انڈیا میں ہیں اور ہمارے یہاں پہ 5-6 فوجیوں کو شہید کر دیا گیا، 8 ٹیچر شہید ہو گئے، اس طرح کے جو آپٹکس، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کیوں ہمیں مین سٹریم کرے گا، کیوں ہم سے بات کر کے آپٹکس کریٹ کرے کہ جی پاکستان ایک نارمل کنٹری ہے؟ جی وقتی طور پر تو ان کا ایجنڈا یہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کو اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے تو ان کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا ان کے فائدے میں ہوگا. میں آپ کو چند ایک اس کی وجوہات پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر ریاست ہے، ہندوستان بھی ایک نیوکلیئر ریاست ہے. دونوں آپس میں نیوکلیئر ہونے کے باوجود کنونشنلی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتے رہے ہیں. کارگل میں بھی ہوئے، بالا کوٹ اسٹرائک میں بھی ہوئے، سیز فائر اگرچہ آج کل ایل او سی پہ چل رہا ہے پر کئی بار ٹوٹ بھی جاتا تھا ماضی میں. تو یہ ایک بڑا ہی ہائی رسک معاملہ ہے کیونکہ باقی دنیا کی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائیں گے، اور انہوں نے کبھی اس طرح کی آپس میں کنونشنل انگیجمنٹ نہیں کی. حتیٰ کہ
امریکہ اور سوویت یونین نے بھی نہیں کی، جبکہ پاکستان اور ہندوستان آئے دن اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہائی رسک اسٹریٹجی ہے ہندوستان کے لیے، خطرناک ہے. تو ان کو ایک نیوکلیر پاکستان کے ساتھ برابری اور عزت کی بنیاد پر تعلقات بنانے ہوں گے، ورنہ ان کے لیے یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا. نمبر 2 یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اگر ابھرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کے ساتھ جڑ جائے. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے راستے، یہ خالی پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جتنی کنیکٹیوٹی ہے وہ ہندوستان کی صرف ایسٹ کے ساتھ رہ جائے گی، ویسٹ کے ساتھ جو ہے ان کی نہیں بنی. اوپر نارتھ میں ان کے ہمالیہ پہاڑ ہیں، اس کے بعد چین ہے، تو ادھر بھی ان کے لیے کوئی اتنے راستے کھلے نہیں رہے. تو پاکستان کے ہی راستے سب سے زیادہ ان کے پاس فائدہ مند ہے، خصوصاً پاکستان کا نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگ چل رہا ہے، کوریڈور بنا ہوا ہے. تو اگر ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی وہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. تیسری ایک بہت بڑی وجہ ایڈیولوجیکل ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، وہاں سے ہی ہندوستان کا نام، اس کی تہذیب اور وہی چیزیں، حتیٰ کہ ہندوازم بھی وہیں سے نکلا سارا. تو انڈس کا نام ایز آپ کو پتا ہے کہ وہ سندھو تھا، پھر ہندو بنا وہاں سے، اور وہاں سے یہ سارا. تو اگر آپ اس کی تاریخ پڑھنا چاہیں، دی ڈسکوری آف انڈیا، جواہر لال نہرو صاحب کی کتاب میں باقاعدہ انہوں نے اس کی بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ انڈس سے ہی ان کی ساری تہذیب چلی، جو بعد میں گنگا جمنا کے ساتھ مل کر ایک ناردرن انڈیا کے ساتھ ایک پوری ایک سلسلہ بنا. تو پاکستان جو ہے وہ ایک انیویٹیبل ہے ہندوستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیے بغیر ان کے لیے مشکل ہے. چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس کے اندر جو مذاہب مختلف تھے، ہندوازم بھی اور بدھزم بھی اور سکھزم بھی اور صوفی اسلام بھی، اس کے بڑے مراکز ہیں. تو ہندوستان کی آبادی کا بہت جوڑ توڑ ہے، اور وہ آپس میں یہ چھوڑ نہیں سکیں گے کبھی. جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اجمیر شریف اور دوسری جگہوں پر وہ عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ بھی ایک بہتر وجہ ہوگی کہ اگر وہ ان معاملات پہ چلیں. تو اسی لیے جب ابھی یہ کتاب، جب ان پرسوٹ آف پیس، ستیندر لامبا صاحب کی کتاب جب انوگریٹ ہو رہی تھی، ان کے جو سارے جو فارمر ہائی کمشنرز ٹو پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، وہ تقریباً یہی سب کا پیغام یہ تھا کہ کچھ راستے کھولنے چاہیے، پریشر کوکر سے کچھ ہوا نکالنی چاہیے، ویزاز کے معاملے میں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں ہونے، کلچرل ایکسچینجز کے معاملے میں، سیز فائر کے معاملے میں، یہ تمام بہتری ہونی چاہیے. ہندوستان کی حکومت وقتی طور پر شاید یہ تمام چیزیں جو میں نے 4 وجوہات بتائی ہیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی، لیکن وقت آئے گا کہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا، اور ان کے اپنے حق میں ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی راستے نکالیں نارملائز کرنے کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب، کوئی راستہ نکلنا چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوں، کرکٹ کھیلا جائے، سپورٹس کلچر، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ امپروو ہو. اور امید ہے کہ ظاہراً تو کوئی اچھے آپٹکس سے نہیں آئے، جس طرح ڈاکٹر جے شنکر نے اتنا وارملی ویلکم نہیں کیا جس طرح باقی فارن منسٹرز کو کیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے ایک سیٹنگ میں جانا، دیٹ از سم تھنگ وچ از اے گڈ ڈیولپمنٹ. Anyhow, let's see what more come from this in July. Thank you very much, Ambassador Azaz Ahmad Chaudhry sahab. بہت شکریہ، تھینک یو.